اپنے والد مرحوم کو یاد کیا ہے. آپا کو جب ذکر کرتے رہے ام ہانی فرماتی اتنا رلایا. فرمایا جب وہ ذکر پورا ہوا تو سیدہ آمنہ کا ذکر چھیڑ دیا. فرمایا تو جانتی ہے نا میں بہت چھوٹا تھا, میری اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. پھر اپنے دادا کا ذکر چھیڑا, دادی کا چھیڑا. ان کو بتانا تھا کہ جب ترقی کی منازل طے کرو, جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے جب تمہارے ساتھ میں دوسرا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں موجود ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری ساری؟ جی جی آ رہی ہے الحمدللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں. نماز کا وقت ہوا اذان کا, جس دن مکہ فتح ہوا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا, کان کسی کو پوچھا کہ بلال کہاں ہے, بلال. آپ جب انہوں نے بلال کا نام لیا نا علیہ السلام, تو سینہ میں کھلبلی مچ گئی. جتنے صحابی سے سمجھ گئے کہ اذان بلال دے گا. ایک صحابی نے جرأت کی, امام بخاری نے لکھا ہے, کان میں آہستہ سے ادب سے یا رسول اللہ, قریش مکہ کی تو آج مات کر گئی, اگر بلال کو اذان دینے کے لیے چڑھا دیا تو جو تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے وہ بھی برادری بات تھی نا. کیا آدمی تھی؟ برادری. آپ نے تو ہے نہیں ماشاء اللہ, یہ تو اللہ کا شکر ہے. یہاں تو یہ بیماری ہے. بلال آ گئے. نبی علیہ السلام نے جس صحابی کے کان میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ بلال کو مت چڑھائیے گا, بلال کالا ہے, غریب ہے, یہ سارے بڑے بڑے چودھریوں کی ناک کٹ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا خبردار, آئندہ تو یہ مشورہ مجھے دے دیا ہے, اب میں آ گیا ہوں, گورے اور کالے کی تمیز ختم. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بولا, بلال کھانے کعبہ کی چھت پر چڑھو, اذان دو. بلال رونے لگے. کھانے کعبہ کی مدیر کو پکڑا, گلاف جو ہے موٹا ہوتا ہے جہاں نکڑ ہوتی, اس میں اپنے پنجے پھنسائے. جب آدھے درمیان میں پہنچے تو رونے لگے, کہنے لگے بلال یار تو جب مکے میں رہتا تھا, ایک دن اس گھر کی چوکھٹ میں تو آیا تو ابو جہل نے تجھے بہت مارا اور یہ کہا کہ تو کالا ہے, تو اس گھر میں نہیں جا سکتا. تھوڑا اور چڑھے, فرمایا مجھے یاد آیا, مجھے تو امیہ کے ساتھ جب میں بیت اللہ تک آتا تھا, امیہ مجھے بیت اللہ سے دور روک دیتا تھا کہ بلال تو اندر نہیں جا سکتا, تو باہر رہ, میں اندر. بلال نے خود اپنے دل سے پوچھا, اپنے دل سے, بلال آپ کو یہ بچہ کیسے, مطلب یہ بڑے بڑے اب مکے کے صحن میں کوئی معمولی لوگ تو نہیں کھڑے. موجودہ گورنر جن کو رسول اللہ نے گورنر کرا دیا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کرم اللہ وجہ موجود ہے, سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں, فقہائے صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں, مسلمانوں کے جرنیل سیدنا خالد بن ولید وہاں موجود ہے, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے. معمولی لوگ موجود نہیں ہیں. بڑے بڑے شہزادے عبد الرحمن بن عوف جیسے عربی سارے نیچے کھڑے. بلال کو پکڑ گیا,
فرمایا بلال تجھے مرتبہ دیر نہیں لگائی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے دل سے کہا بلال یہ جو رسول اللہ کی وفاداری ہے نا اس وجہ سے سبحان اللہ، یہ جو ان سے وفاداری کی ہے نا، اب جب بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھے وہاں پہ بھی انہوں نے کمال ہی کر دیا، کمال ہی کر دیا، قیامت تک کے لیے فتوہ ہی دے دیا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے۔ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے، اذان دینے کے لیے جب لگے تو دل نے کہا بلال اب کعبہ کہاں ہے، تجھے تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا، کعبے کی جس دیوار کی طرف منہ کرو وہ قبلہ ہے، اندر سے باہر کی طرف قبلہ ہے، لیکن کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، فرمایا اب کعبہ کہاں؟ بلال نے دیر نہیں لگائی، فرمایا میرے دل نے کہا بلال خانے کعبہ کے صحن میں جس طرح محمد رسول اللہ کھڑے تھے نا اس طرح منہ کر کے اذان دینی شروع کی تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد رسول اللہ۔ اب کمال کیا ہو، اب یہ تو محمد رسول اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دے، اللہ نے محمد رسول اللہ کو کہہ دیا چلو طواف کرو۔ اب رسول اللہ طواف کر رہے ہیں، بلال کا کعبہ چل پڑا تو بلال بھی اذان دیتے دیتے گھومنے لگا تاکہ مسلمانوں کو بتانا تھا کہ کوئی انگریزی جھوٹا نبی آ جائے، کوئی دیسی جھوٹا نبی آ جائے، جانا ادھر ہی ہے جدھر محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دو باتیں محمد رسول اللہ نے کہی جس کا ہم نے عملی طور پر انکار کیا بھارت میں مسلمان۔ وقت بھی بہت ہو گیا ہے لیکن ایک بات آپ ذرا ذکر کرتا ہوں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ بڑے جلیل القدر صاحب، انہوں نے ایک دن مذاق میں بلال رضی اللہ عنہ کا وہ کالی ماں کے پترا، ویسے مذاق میں دل سے نہیں کہا، ویسے مذاق میں فرمایا کالی ماں کے بیٹے ذرا۔ اب بلال تو نبی علیہ السلام کا لاڈلے بچے، لاڈلے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا بلال نے جا کے شکایت لگا دی نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ سلمان فارسی نے مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ناراض ہو گئے، فرمایا سلمان کیا حالت کی بات ہے، جن باتوں کو ہم ختم کر چکے تم نے وہی بات تو آئی۔ سیدنا سلمان فارسی کے دل پہ لگ گئے، مسجد نبی سے باہر نکلی، اس دور میں سڑکیں کچی ہوتی تھی، زمین پر لیٹے، ایک گال اپنی مٹی پہ لگائی، سر پہ ریت ڈالی، بلال آ رہے تھے، آواز ماری، فرمایا میرے بھائی بلال میرے چہرے پہ پیر رکھ کے نکلو، مجھ سے غلطی ہوئی، تو میں نے تمہیں کالی ماں کا بیٹا کہا۔ سیدنا بلال آگے بڑھے، دونوں کندھوں سے پکڑ کے سلمان فارسی کو اٹھا کے کھڑا کیا، ان کے بال جھاڑے، ان کے کپڑے جھاڑے، اپنی چھاتی سے لگایا، فرمایا میرے بھائی جس نے معافی مانگی وہ تو ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اسلام پوری دنیا میں اس لیے پہنچا تھا کہ میرے نبی نے رنگ، نسل، بھید بھاؤ، ذات کی اس کی رگیں کھاتے ہیں۔ آج بھی جب بیت اللہ میں جاتے ہیں تو نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذرا دور سے ہی، حدود سے ہی چٹی چادر باندھ کے آنا،
اپنے قیمتی کپڑے اتار کے آنا، قیمتی سامان اتار کے آنا، جب میرے رب کے گھر میں آؤ تو پتہ لگے تم ایک جیسے ہی ہو. سچی بتاؤ، آپ نے بھی کبھی اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت یہ سوچا ہے کہ ہمیں ساتھ اور برادری